مارا حضرت محترم ڈاکو دا پورا گروہ سچا مسلمان بھی ہو گیا، نبی کا عاشق بھی بن گیا اور نیک لوگوں شامل بھی ہو گیا۔ آپ کے ابا حضور حضرت ابو صالح فرماتے ایک وقت آیا کہ 8 سالی ہو گئی، دانا پانی ہو گیا، میں اپنے لاڈلے شہزادے کو لیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی کچھ میرا بتایا، آٹا ختم ہے، دانے ختم ہے، آپ نے چھوٹا یہ پورا عطا فرمایا، دانے عطا فرمایا کہ بجان اس طرح لٹکا دینا ہے، اذا بھوک ہوگی نا اپنی ضرورت کو دانے کٹ لینے پھر بند کر دینا ہے، پر اوپر کھول کے بیٹھنا نہیں۔ وقت گزرتا رہا، سال کئی سال گزر گئے، ایک گھوڑا ختم نہیں ہو رہا، ایک گھوڑا ختم کیونکہ نگاہ بنی ہے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ خالق کامل سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو بن جاتی ہے زنجیریں۔ حضرات محترم آپ جب حضور فرماتے ہیں کہ میں نا دن کہا کہ میں کھول کے پورا بیک لیا، جب بیک لیا تھوڑی دیر بعد ختم ہو گیا، میں پھر حاضر ہویا، بیٹا دانے ختم ہو گئے، آپ نے فرمایا ابا جان کھول کے بیکیا؟ فرمایا ہاں کھول کے بیکیا تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ساری زندگی میں آخری وقت تک یہ دانے کبھی ختم نہ ہوئے اگر تجھے کھول کے بیک نہ لے۔ حضرت محترم کچھ کرامات ایسی ہویا کرتی ہیں کہ لوگ یقین نہیں کہ ہو سکتا ہے، کرامات ہوتی بھی ہوئی ہے، اللہ نے ولی تو ظاہر ہوئے کہ اس کو دل و دماغ تسلیم نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں قبرانے کیوں جانے کیوں جانے ادھو کی لگ جائے اتنے بیدات ہے، شرک ہے، سمجھو کرنا میں سارے دوستان اس سوال کا جواب پیش کریں۔ قبرانے کیوں جانے کی لگ جائے؟ اسی کہتے ہیں اللہ والا دے کل جاؤ تے فیضان دے اللہ ہے، اللہ والا دا فیضانوں کی کان ملتا ہے اور محبت الہی ملتی ہے۔ اگر ضرورت نہ ہوتی کہ حضرت معین جربیری رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ گئے، وہ کافی یعنی کہ مدینہ منورہ گئے، اتنا کافی تھی، لیکن آپ آئے میرے آقا نے فرمایا اے معین جربیری داتا کی حجویری سے جاؤ ترے اقدس سے تانو اتنا فیض مل جائے گا کہ تجھے سمائی نہیں سکو گے۔ آپ آئے 40 دن قدمش بے کے اللہ فرمایا ہے، قبر کے بے کے فرمایا ہے اور فیض مانگتے 40 دن گزر گئے اور جنہوں نوازا نظر برایت فرمائی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کہ پھر کتنا فیضان ملا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کا لکھا ہو شعر آج بھی داتا علی حجویری دے بڑے دروازے تو موجود ہے، جیڑا معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کا شعر لکھا ہے، جنہوں فیضان کا مالا مال ہو گئے۔ آپ نے فرمایا گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنجے بخشے لوگوں نے بسترے جیوے نبیوں نے بھی میرا مقام سب تو آنا ہے، تیرے بیٹے کا مقام ولیوں نے جو سب تو آنا ہوگا۔ جتنی دیر تک حاضا رقبتی قدمی، آپ نے فرمایا جتنی دیر تک ہر کسے ولی دے کسے
مرتے مجاہد کرتے تھے میرا قدم نہیں لگ جائے گا اتنی دیر تک اس نے بنایا کا شرف نہیں حاصل ہو سکے اور حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی قطب لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا تشریف کس لیے آئے آپ جی حسین کوئی نہیں ہے دنیا بے کے حیران ہے اے ابو الخیر اللہ کریم نے کتنا حسین و جمیل بیٹا تعالی عطا فرمایا ہے حضرات محترم جسے دنیا سے آئے وہ مہینہ جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ آیا آپ ماں کا دودھ یہ ہے وہ پیر والے نے رمضان کا مہینہ آ گیا اپر دودھ ہے مطلع جو ہے یعنی کہ بدن میں پتہ نہیں چلیا چند نظر آئے کہ نہیں آیا حضرت ابو صالح نے گھر کے لوگ اکٹھے ہو کے آگے اس گھرانے سے پوچھئے وہ گھرانے والوں نبی آل والوں اس سب کچھ والوں ہے چند چڑھیا ہے ڈوبیا ہے کیونکہ پوچھ کے چڑھتا ہے پوچھ کے ڈوبا کرتا ہے حضرت ذیلکار میں ذرا جو ہے نا اس مسائل چاہوں گا کہ ایک دن ایسا آیا کہ سورج نہیں نکلا دن جن کے صبح دراز ہو گئی سورج نہیں نکل رہا اور حضور علیہ السلام نے غلام اکٹھے ہو کے آگے عربی سوڑیا سورج نہیں نکل رہا پریشان ہے کتے تو یعنی کہ قیامت برباد نہیں ہونے والی آقا علیہ السلام آجے تھوڑے خاموش ہوئے جبرائیل آگے آپ نے فرمایا اپنی لاڈلی شہزادی حضرت زینب نے فرماؤ کہ اپنے بالوں ڈھک لو اپنے بالوں ڈھک لو تھوڑے بات تھوڑے کے نگے نے اُدھی شرم و حیا دی وجہ نال سورج نہیں نکل رہی سورج طلوع نہیں ہو رہی اس گھرانے کی شان اس گھرانے کا مقام ہے اس گھرانے کی عظمت ہے اور پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی قطب لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے آئے مان دا دودھ پینے والے لوگ اکٹھے ہو کے آگے جناب اے ابو صالح چند نظر آئے کہ نہیں آیا آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ آپ گھر تشریف لے آئے اپنی گھر والی کو پوچھا آپ فرمایا کیا میں نے اتنا کہ معلوم نہیں ہے لیکن جدو رمضان مبارک کا چند نظر آیا ہے یعنی کہ میرے بیٹے نے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے معلوم ہو گیا کہ روزہ صبح کا وقت ہے سحری کا وقت ہے لوگ پوچھنے واسطے آئے آج روزہ ہے کہ نہیں ہے آپ نے فرمایا لگتا ہے آج روزہ ہے چند نظر آ گیا ہے کیونکہ میرے چند نے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے میرے لال نے دودھ پینا ترک فرمایا ہے دودھ نہیں پی رہے لگتا ہے کہ آج روزہ ہو گیا ہے چند نظر آ گیا ہے حضرات ذیلکار بچپن کے اندر آپ وہ اللہ نے بنی ہے جیڑے مادر زاد بنی ہے ماں نے شکم جگر بنی ہے ماں نے شکم تو آمن تو پہلے بنی ہے اور دنیا میں آئے میں بنی ہے حضرات کرامی توجہ فرما پیران پیر شیخ دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی قطب لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو ہے زمانہ بچپن بھی نرالا ہے شیر خاری کا زمانہ بھی یعنی کہ بڑا اعلیٰ ہے آپ کا لڑکپن بھی بڑا اعلیٰ ہے آپ کی جوانی ہی بڑی حسین و جمیل ہے حضرات محترم اور اس میں نے آپ تشریف لائے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیبی و حبیب اللہ اے ابو صالح کے پیرا بھی محبوب ہے یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور شاید نے کیا خوب فرمایا ہے عبد القادر محمد کے محبوب کے زمانے کے سلطان ہے ہر جا پہ چلتا ہے گھر گھر میں ان کا فیضان ہے حضرت پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی قطب لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کا بچپن جس بے شمار واقعات نے آپ نے بچپن کی کرامات بے شمار نے آپ نے سامنے اگر کوئی مریض آ جانا سی کہ آپ کا یعنی کہ سایہ مریض سے فرمایا کرتے سن رب انہوں شفا عطا فرمایا کرتے سن حضرات محترم اور اگر آپ کی دودھ نہ لگا ہوا لعاب کسی مریض سے مرض سے لگایا جانا سی اللہ شفا عطا بے شمار واقعات موجود نے رکھتا جو ہے وقت گزرنا گیا جدو چلن پھرن کے قابل ہو گئے اٹھن بیٹھ کے قابل ہو گئے تھوڑے سے شعور کے اندر آئے آپ نے فرمایا کہ حضور میرا دل کر گیا ہے کہ میں دین کا علم حاصل کرا اور دین کے چرچے پوری کائنات کے اندر برپا کرا آپ کے اپنی حضور فرمان لگی اے بیٹا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا بیٹا دین کا علم حاصل کر کے ساری کائنات کو اس علم دینار منور فرما آپ کافی نہ نکلے بڑی باری سنا دے گا کافی نہ نکلے کہ میں صبر کر کے جانا گا علم حاصل کرا گا حضرات محترم دین کا علم حاصل کرنا جو ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پہ فرض ہے ہر مرد عورت پہ فرض ہے اگر اپنے بچے نو اپنی بچی نو دین کا علم سکھا کے دنیا تو چلے بھی جاؤ گے کہ تسی قبر کے اندر موجود ہوئے گے تمہارا بیٹا یا بیٹی دنیا سے بہ کے نماز پڑھیں گے دنیا سے بہ کے قرآن پڑھیں گے اللہ تمہارے گناہوں کو قبر کے اندر معاف فرما دے گا قبر کے اندر تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے پیارے لاڈے نبی تھوڑے شوق کو طرف والا کرتا تھا ایک قبر سال گزر ہویا کہ جڑے نبی ہوندے نے انہاں دی نظر عام نہیں ہویا کرتی وہ زمین تے جدوں دیکھدے نے انہاں دی نظر تا تو سرا لگ جایا کرتی ہے جدوں آسمان اور دیکھدے نے انہاں دی نظر عرش معلا پر جایا کرتی ہے دیکھا قبر والے تے عذاب الہی ہوئی کیویں احسان کے اندر واقعہ موجود ہے گزر گئے کام کر کے واپس آئے تھوڑی دیر بعد قبر کو دیکھا قبر والے کو دیکھا کہ انہوں نے قبر جنت کا نظارہ پیش کر رہے وہ قبر والا بڑا خوش و خرم ہے اللہ کا عذاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے عرض کی یا رب العالمین تھوڑی دیر پہلے تیرا عذاب اور تھوڑی دیر بعد اس قبر والے کو تیری رحمتیں دی بارش کی وجہ کیا ہے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ جدو بندہ دنیا تو آیا سی نا یہ بڑے گناہ دے انبار لے کے آیا سی میں اس نے اپنے عذاب دے اندر مسلط کر سکتا ادھر تے عذاب مسلط فرمایا عذاب الہی کے اندر گرفتار ہو گیا قبر کے اندر لیکن بعد بیوی دے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا وہ بیٹے نے جن 4 ماہ ہو گیا اودی یعنی بیوی نے بچے دے انگلی پکڑی استاد کو لے گئے استاد نے کہا کہ جناب میرے بیٹے نے دین کا علم سکھا میرے پیرو مجھے فرمایا کرتے سن کہ ایسی صوفہ نے کہا کہ علم نہیں پڑھا اسی اپنے زیادہ حضور پیر میرے علی دی نشانی میرے علی دی نشانی علی دی بہت آپ نے کو چٹائیوں نے بہ کے دین کا علم پڑھیا ہے چٹائیوں کے کہے کہ پیر سے نصیر سیر سرکار فرما رہے ہیں چٹائی کے کہے کہ اپنے دادا حضور کو علم پڑھیا ہے حضرت محترم توجہ فرما حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ تھوڑی دیر پہلے عذاب اس نے بعد ایک رحمتوں کا یعنی کہ برسات اتنی وجہ کیا ہے اللہ نے فرماتے نے میرے پیارے نبی اتنا بیٹا دنیا نے اپنے استاد کو گیا اتنی بیوی لے کے گئی جناب میرے بچے نو دین کا علم پڑھا دو استاد نے پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے
جس کے اندر آل پاک کی شان ہے. قرآن کی آیت پڑھی اور رحمان اور رحیم پکاریا. یا اللہ تیرے جتنا کوئی بڑا مہربان نہیں ہے، تیرے جتنا نہایت کو رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں. معصوم ہوتا نہ پڑا رب کی رحمت میں جوش. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے عیسیٰ ابن اللہ، اس باپ نے میں نے گناہ بھی معاف فرمائے اور جنت کے اعلیٰ مقام بھی عطا فرمایا. حضرات کرام جنہیں لوگ تھوڑے کو پوچھتے تھے کہ ختم کیوں دعاتے ہو ہیں کہ قرآن کتنے لکھا سنتا پڑھنا. اگر ایک بسم اللہ پڑھی جائے تے گناہگار جس سے عذاب قبر مسلط ہے انہیں گناہ معاف ہو سکتے ہیں. میرے آقا کی امت بڑی عظیم امت ہے، بڑی عظیم امت ہے. اگر ایک دفعہ قرآن کی آیت نہیں پڑھنے سے سورتاں پڑھنے، قرآن کا حصہ پڑھنے، درود و سلام پڑھ کے پھر تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. پھر لوگ تھوڑے کو پوچھتے ہیں جناب 11ویں کی اکثر لوگ بولتے کافی علم آ گیا یہ تو میں جہانے پہلے آئے تھے لوگ سنی لوگ سنی جاکر لوگوں کو پوچھ رہا کہ 11ویں کتنے نہ کی ہے وہ جی ساڑھے مولوی اور پتہ ہے مولوی کہتے ہیں 11ویں کتنے نہ کی کیوں ہے 11ویں کہتے ہیں کس لوگ لیکن اسی آگے 7 سال لوگوں کو دس گیا آؤ تم دسی 11ویں کتنے آؤ تم دسی سارے سوال کتنے ہے آؤ دسی آل پاک کی شان کتنے ہے. میں 3 گھنٹہ کا بیان کیتے ہیں عظمت آل بیت 3 گھنٹہ کا بیان ساڑھے دوست کھڑے این کھڑے ہو میرے کھڑے اور دوستان نے ایک دوسرے ٹیلیفون تے گلا کر کے کہ یار جننا آج لگتا ہے کہ قاری صاحب نے جننا اللہ کے اذہان کھول چھٹے نے کیجدہ بیان کر رہے ہیں. حضرات محترم مسلمان سے سنا ہی کرتے رہے لیکن جدو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا. سارے دوستوں ساتھ پتا ہے کہ میں صبح تو 10 میں رہنا چاہتا ہوں. عیسائی بھی اپنے گھر میں نکل کے کھلیوں کے بہ کے میرا بیان صبح سنا کرتے تھا. لوگ کہنے سے ہوئے تسی تے عیسائی ہو تو قاری صاحب مسلمان ہے ان کی تقریر سن لیں. وہ کہنے لیں یار یہ تسی گھر بیٹھے ہوئے نا ساڑھا اندر کا جو ہے وہ کہتے ہیں اندر بیٹھ کے نہ سن باہر نکل کے سن. کتنا اچھا بیان کر دیا کتنا اچھا بیان کر دیا ہے. حضرات محترم بڑی محنت کرنی پڑتی ہے دین واسطے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اسلام واسطے اور عظمت قرآن اور آل پاک کی شان بیان واسطے بڑی قربانیاں سڑیاں پڑتی ہیں. حضرات جی وقار اور ذرا بیک سے شروع تو لے کے آج تک نبی تے غلامہ نے جو ہے آل پاک کو بڑی قیمتی جانا قربان کی جانے بڑا قیمتی وقت قربان کیتا ہے. عرض کر رہا سی کہ حضرت عبدالقادر جیلانی خود میرا مکانی آپ کی سکر واسطے نکلے تھے گھروں. امی حضور نے آپ لوگ کہنا 40 دینار آپ نے سلوکہ دندر سلائی کر کے دیتے بیٹا اتنے دینار تیرے سلوکہ دندر موجود نے جسے ضرورت پہ ایک کاٹے دینا انہوں نے استعمال کرنا یہ تیری وراثت کا حصہ ہے. آپ لے کے چلتے کابرہ بھی جا رہا ہے آپ بھی جا رہے ہیں. اللہ اکبر وہ زمانے کے بنی مادرزاد ولی جو ہے حضرت حوض پاک عبدالقادر جیلانی آپ نے نال جا رہے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ تے وہ عظمت والے نے کہ جنہیں دل دیا دنیا نو تقدیرہ نو بدل سکتے اور لوگوں کی تقدیر گندے لوگوں نے چنگا بنا دیتے ہیں. اور جو لوگ یہ نا جنگل کے اندر گھیر دیا ڈاکو والے کافرے لٹن لگ گئے لٹنے کے سارا کافرہ لٹ لیا. اس باقی نے سارا کافر تلاشی نہیں ایک بچہ باقی رہ گیا ہے ایک لڑکا رہ گیا ہے.
آگے پوچھا بیٹا تیرے کو کچھ ہے؟ آپ فرمانے لگے ہاں میرے اس سلوک کا دیتا میری ماں نے 40 دینار جو ہے نا وہ پیبس کر رکھے میں سرائی کر رکھے میں انہاں بیٹا کی باقی نکلے انہاں کہ بیٹا ہر کوئی اپنے مال چھپانا کی کوشش کرتا ہے تسی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو کیوں نہیں تسی جنی کہ اپنے مال چھپایا نہیں آپ فرمانے لگے کہ میری ماں نے فرمایا بیٹا جان دیے چلی جائے پر جھوٹ نہیں بولنے جھوٹ ایسی ایسا زمانہ موبائل کا زمانہ آ گیا کھلوتا پچھلی گلی کے اندر کہتے لاہور پہنچے کیوں بھائی اللہ معاف کرے اللہ غیبت چغلی حسد تکبر اور منافقت جو ہے محفوظ و محمود رکھے سب منافقت بارو کچھ دیوچو کچھ یہ ہے منافقت بارو جبیہ بارے دیوچو چھریہ چلانیا یہ ہے منافقت بہت تعریفہ کرنیا یہ پیچھے گلے کر دے یہ ہے منافقت لیکن منافق کا مقام کی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جیڑا منافق بندہ ہے اللہ کے لیے بندہ سخت جہنم کا گہرا تے سخت تے گندا گڑا جو ہے نا اللہ نے منافق واسطے ایک بنایا ہے حضرات محترم منافقت نہ کریا کرو جھوٹ نہ بولیا کرو حضرت عبد القادر جیلانی آپ نے فرمایا میری ماں نے فرمایا بیٹا سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا انہاں سارے ڈاکوں نے پکڑا اپنے سب تو بڑے سردار کو لے گئے کہ آپ نے پوچھا بیٹا کی جائے فرمایا ہاں میری ماں نے آخری وقت دعوان لگے وصیت فرمائی سی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا جناب میں جھوٹ نہیں بولیا وہ سردار کہنے لگا ڈاکواں دا او تو کتنا گندا تے مندا انسان ہے رب نے تینو بار بار فرمایا ہے جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنی چغلی نہیں کرنی منافقت نہیں کرنی لیکن تینو ڈاکے بعد میں سالہ سال گزر گئے جھوٹ بول دے لوگوں دا مال کھا دے سالہ سال گزر گئے اصل وجہ کیا تھی کہ بلی دی نظر بہ گئی اللہ نے دنیا کو بدل چڑھ دیا غوث آدم کی نظر بہ گئی اے اللہ یہ پہلے ڈاکوں دا سردار سی اس نے اپنے ایک بندے شامل فرما لے اور کہہ لگا ڈاکوں آج کے بعد میں چوری نہیں کرنی میں ڈاکہ نہیں مانا میں ظلم و ستم نہیں کرنا میں توبہ کیا کرنا آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کرا گا میں اپنے رب راضی کرا گا اور جتنے ڈاکوں تے چور سب سارے کر لگے جناب تسی جدو ڈاکے مارتے سو انہوں ہی سارے سمجھو کے ہویا کرتے سو آج تسی توبہ کر لگے تسی توبہ نہیں کرو گے سی پاڑے نال توبہ کرو گے توبہ کر کے جتنا گروہ سے سارے سچے مسلمان بن گئے نبی تے غلام بن گئے اور عاشق رسول بن گئے آل پاک کے کرتے غلام بن گئے اللہ اللہ مرشد پیر و مرشد آخر اور مرشد پھڑنا سوچا ہے لیکن توڑ نبھانا مشکل ہے توڑ نبھانا مشکل ہے میں 7 سال انتظار کی تھا کتنے سال دوست کے جناب آؤ چلیے کر سب مجھ سے کام میں کہ اردو جانا ہے جدو میرے پیر و مرشد نے بلایا جدو بلایا ہے پتہ ہی نہیں سی اینج گئے بلا کے در پہ بٹھا لیا اور فرمان لگے سب جو کے بیٹھے اور فرمایا آؤ بھائی بیٹھ ہو جاؤ میرا ہاتھ چلے ہے سب نے ہاتھ اترے پھر میرا ہاتھ رکھے اتے اپنا ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹھ ہو جاؤ لیکن آج کے بعد میرے مریدوں نماز پڑھنی ہے کی پڑھنی ہے نماز جسے حال میں معاف نہیں ہے حضرت علی نے آنسو بہائے نماز قضا پڑھ لے
جو ہے نا حضرت امام علی مقام نے سارے اقدس رکھا نماز کے اندر نماز کی حالت کے اندر یا نماز ادا فرما رہا حضرت محترم ڈاکو دا پورا گروہ سچا مسلمان بھی ہو گیا نبی کا عاشق بھی بن گیا اور نیک لوگوں شامل بھی ہو گیا آپ یا حضور حضرت ابو صالح فرمانے ایک وقت آیا کہ 8 سالی ہو گئی دانا پانی ہو گیا میں اپنے لاڈلے شہزادے کو لیا حضرت عبدالقادر جیلانی کو میرا بتایا آٹا ختم ہے دانے ختم ہے آپ نے چھوٹا یہ پورا عطا فرمایا دانے فرمانے کے بجان اس طرح لٹکا دینا ہے اذا منہ کھوکنا اپنی ضرورت کو دانے کٹ لینے پھر بند کر دینا ہے پر اوپر کھول کے بیٹھنا نہیں وقت گزرتا رہا سال کئی سال گزر گئے ایک گورا ختم نہیں ہو رہا ایک گورا ختم کیونکہ نگاہ بنی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ حالت مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں حضرات محترم آپ جب حضور فرماتے ہیں کہ میں نا دن کہا کہ میں کھول کے پورا بیک لیا جب بیک لیا تھوڑی دیر بعد ختم ہو گیا میں پھر حاضر ہویا بیٹا دانے ختم ہو گئے آپ نے فرمایا ابا جان کھول کے بیکیا فرمایا ہاں کھول کے بیکیا دی آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ساری زندگی میں آخری وقت تک یہ دانے کبھی ختم نہ ہوئے اگر تجھے کھول کے بیکنا نہیں حضرت محترم کچھ کرامات ایسی ہویا کرتی ہیں کہ لوگ یقین نہیں کیویں ہو سکتا ہے کرامات ہوتی بھی ہوئی ہے اللہ نے ولی تو ظاہر ہوئے کہ اس کو دل و دماغ تسلیم نہ کرے کیویں ہو سکتا ہے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں قبرہ نے کیوں جاندے کیوں جاندے وہ تو کی نہ بجائے اتنے بیدات ہے شرک ہے سمجھو کرنا میں سارے دوستان اس سوال کا جواب پیش کر رہی ہوں قبرہ نے کیوں جاندے کی نہ بجائے اسی کہتے اللہ والا دے کل جاؤ تے فیضان دے اللہ ہے اللہ والا دا فیضانوں کی کان ملتا ہے اور محبت الہی ملتی ہے اگر ضرورت نہ ہوتی کہ حضرت معین جربیلی رحمت اللہ نے خانہ کعبہ گئے وہ کافی یعنی کہ مدینہ منورہ گئے اتنا کافی تھی لیکن آپ آئے میرے آقا نے فرمایا اے معین جربیلی داتا کی حجویری سے جاؤ ترے اقدس سے تاکہ اتنا فیض مل جائے گا کہ تجھے سمائی نہیں سکوگے آپ آئے 40 دن قدمت بے کے اللہ فرمایا ہے قبر کے بے کے فرمایا ہے اور فیض مانگتے 40 دن گزر گئے اور جنہوں نوازانا نظر برایت فرمائی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کہ پھر کتنا فیضان ملا ہے آپ نے اپنے ہاتھ کا لکھا ہو شیر آج بھی داتا علی حجویری دے بڑے دروازے تو موجود ہے جیڑا معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کا شیر لکھا ہے جنہوں فیضان کا مالا مال ہو گئے آپ نے فرمایا گنجے بخشے بسر جاؤ وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا رب العالمین
سلیمان بھائی راوڑا بینا تو سنادا کرنا اس میں بندہ سجانا اللہ تیرے بنیاں دی شان دا بیان کرنا سننا دعا دا مغنا منظور و مقبول فرما یا رب العالمین اس برکت والی میں بندہ صدقہ سب دے رزق مال کر مار کاروبار اندر نیک آمان اندر اس آستان استر یا اللہ برکت عطا فرما یا اللہ ساڑے شاہ صاحب دے استانے نو دن چگنی رات چگنی برکتاں رحمتاں عظمتاں عطا فرما یا اللہ اس باستانے نو شاد و آباد فرما اللہ اس آستانے نو دوبالا فرما یا اللہ تیرے نیک بندے